یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ اسپیشل ایگزام لیا جائے گا جس پہ اسٹوڈنٹس خوش نہیں ہیں، وہ بھی خیر ان کے ایک ایشوز ہے، لیکن بہرحال یہ اسپیشل ایگزام ہو رہا ہے، یہ ان کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کوئی خوشی سے کچھ سیٹ اپ نہیں ہے، ہم چاہتے تھے کہ ریگولرلی سب کچھ کیا جائے۔ سر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی کیا ٹائم لائن ہوگی، کیونکہ اس پہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو۔ دیکھیں ذرا تھوڑا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی تاکہ پتہ لگے کہ کیوں ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ ہوا یہ تھا کہ جب ہم نے دیکھا کہ امتحانات ممکن نہیں ہے تو ہم نے 9ویں 10ویں 11ویں کے جو اسٹوڈنٹس تھے اور 12ویں کے ان سب کو پروموٹ کر دیا بغیر امتحان کے۔ جو پروموٹ کیا تو اس کے مختلف فارمولاز اپلائی کیے اور زیادہ تر فارمولا یہ تھے کہ جو پچھلا امتحان آپ نے دیا ہے، جو بورڈ کا امتحان ہے، اس کی بنیاد پہ آپ کو پروموٹ کر دیا۔ اور پرابلم بنی ان کے لیے کہ جنہوں نے 11ویں کا امتحان نہیں دیا تھا، اور انہوں نے امتحان اس لیے نہیں دیا تھا کہ انہوں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ ہم 11ویں اور 12ویں کا اکٹھا امتحان دیں گے۔ اب کیونکہ انہوں نے 11ویں کا امتحان نہیں دیا تھا، اس لیے ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں تھا ان کو جج کرنے کا کہ ان کا سوائے میٹرک کے، اور وہ 2 سال پیچھے جانے والی بات تھی، تو اس میں بورڈز جو تھے وہ تیار نہیں تھے۔ دوسرا پرابلم جو آیا وہ یہ آیا کہ جو بچے جن کی گریڈز اچھی نہیں آئی تھی اور جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنی گریڈز کو امپروو کریں گے، اب جو امپروورز ہیں، جو امپروو کرنا چاہتے ہیں، وہ تو امتحان کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں تھا ان کا۔ اگر پچھلا امتحان لیں گے تو وہ تو ان کو پسند نہیں تھا، اسی کے بنیاد پہ تو انہوں نے دوبارہ امتحان دینے کا پروگرام بنایا۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نیشنل سطح پہ کہ سارے بورڈ جو ہے وہ ایک اسپیشل ایگزام لیں گے بٹوین سپٹمبر اینڈ نومبر، اور اس اسپیشل ایگزام میں یہ جو 2 کیٹیگریز ہیں اور کچھ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ جو کہ کالج میں نہیں تھے، ان اسٹوڈنٹس کا جو دوبارہ امتحان جو ہوگا، اب اس میں وہ ہیپی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی پرانا بورڈز کے پاس کوئی پرانا رزلٹ ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ان کو پروموٹ کر سکے۔ بے شک یہ جو یکساں قومی نصاب، اس حوالے سے بھی بڑے لوگوں کے سوالات آئے ہیں۔ جو ایک سوال مجھے بڑا ریلیونٹ لگا، انہوں نے کہا کہ جب تشکیل دے دیں گے، ابھی تو یہ باتیں تمام جو زیر غور ہیں، تو اس کے امپلیمنٹیشن کے اوپر بیسیکلی لوگوں کو بڑے کوسچنز ہیں۔ ایک تو پرنسپلی بھی کوسچنز ہیں اس کے کانسیپٹ پہ، اس کو بھی ایڈریس کریں گے، لیکن پہلے میرا خیال امپلیمنٹیشن والے پہ اس لیے آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا آپ کے نزدیک اس کا لا عمل ہوگا؟ کیا آپ ایک چھوٹا سا اسکولوں کا کلسٹر چوز کریں گے، پہلے اس پہ یہ ٹیسٹ کریں گے، اور پھر اگر دیکھیں کہ کامیاب ہوتا ہے پھر اس کا ملک بھر میں اطلاق کرنے کی کوشش کریں گے؟ پلان کیا ہے، آپ کیسے فورسی کر رہے ہیں سب؟ اچھا جی، بیسک تو بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو فرق ہے، اور جو کہ نصاب تو بنتے رہتے ہیں، 2006 میں بھی نصاب بنا تھا، اب 14 سال کے بعد ہم نیا نصاب بنا رہے ہیں، اس نیا نصاب 2006 کے اوپر بلڈ کر رہے ہیں، اور اس کو فرق سے، اور اس لیے آپ کو ڈیبیٹ نظر نہیں آتی تھی پہلے یا کوئی اتنا، وہ اس لیے کہ یہ نصاب صرف سرکاری اسکولوں کے لیے بنتے تھے۔ اس دفعہ جو آپ نصاب بنا رہے ہیں وہ صرف سرکاری اسکولوں کے لیے نہیں ہے، وہ مدارس کے لیے بھی ہے، اور وہ جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں، چاہے وہ لو فی پیئنگ ہوں چاہے ہائی فی پیئنگ ہوں، ان کے لیے بھی ہے۔ اس لیے یہ جو اس وقت یکساں تعلیمی نصاب جس کو ہم کہتے ہیں، وہ سارے پاکستان کے لیے ہے۔ اس لیے بہت سارے ہمارے جو ایسے لوگ جو پہلے اور نصاب پڑھتے تھے، اسکولز کے اپنے نصاب ہوتے تھے، وہ پہلی دفعہ اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ نصاب ایک ہی ہے۔ اسی لیے ہم نے اس نصاب کو بنانے میں ان اسکولوں کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو اور سب کو ساتھ شامل کیا تاکہ وہ بھی اس کا حصہ بنے، اور ہم نے بہترین نصاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنایا۔ اب آپ کا سوال یہ تھا امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ اس کے امپلیمنٹ کرنے کے 2-3 فیکٹرز ہیں۔ ایک تو یہ کہ انشاءاللہ لیجسلیشن ہوگی، یعنی کہ قانون بنے گا، اور وہ قانون صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتیں مل کے بنائیں گی، جس میں یہ بائی لا ہوگا کہ یہ قانون، یہ نصاب جو ہے پاکستان کے سارے اسکولوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہم نے امتحانات کا سلسلہ رکھنا ہے جس سے ہم جج کر سکیں کہ کیونکہ یہ امتحان جو ہوگا وہ نصاب پہ ہوگا، اور اگر کوئی اسکول اپنے بچوں کو نصاب نہیں پڑھا رہا تو جو امتحان ہوگا اس میں بچے نیچرلی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے، تو اس سے ہمیں ظاہر ہو جائے کہ یہ امپلیمنٹیشن جو ہے کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ 100% سرکاری، لیکن ہم نے مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، 100% سرکاری اسکول، 100% پرائیویٹ اسکول، 100%
مدارس سب میں نصاب جو ہے وہ کمپلسری ہوگا، اور اس نصاب کے آؤٹ کمز جو ہے وہ بڑے کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں، اس میں کوئی چوائس نہیں ہوگی، اس کے پیچھے لیجسلیٹو سپورٹ ہوگی اور فورس ہوگی۔ لوگوں نے بھی اسیس کرنا ہے کہ 15 کو اسکول کھلیں گے یا نہیں، ابھی تک فائنل ڈیسیجن نہیں ہوا، لیکن انکلینیشن ہے کہ موسٹ پرابلی اسکولز کھل جائیں گے۔ سو اس پہ پہلے بتا دیجئے کہ کن چیزوں کو مد نظر رکھ کے یہ ڈیسیجن آپ لوگ کریں گے، اور کیا واقعی 15 کو آپ کو اسکولز کھلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ ماریا، جو اگلا ہفتہ ہے اس میں ہم نے بہت سارے انڈیکیٹرز کو بڑے بغور دیکھنا ہے۔ اس میں آبویسلی سب سے بڑا انڈیکیٹر تو یہ ہے کہ انفیکشن ریٹ کیا ہے، کیا انفیکشن ریٹ جو ہے بڑھ تو نہیں رہا، اور اس لیے ہم نے 15 سپٹمبر رکھا تھا تاکہ جو محرم کے اثرات ہیں کرونا پہ وہ بھی ہم دیکھ سکیں۔ تو اس لیے 7 تاریخ کو ہم انٹر پروونشل میٹنگ کر رہے ہیں، سارے صوبائی وزرائے تعلیم بھی ہوں گے، صحت کے لوگ بھی ہوں گے۔ ایکچولی تو اصل چیز ہے کہ جو ہمیں وزارت صحت کہے گی، کیونکہ یہ سب سے مقدم چیز جو ہمارے لیے ہے وہ بچوں کی صحت ہے، تو اس میں جو ہمیں ایڈوائس آئے گی منسٹری آف ہیلتھ سے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، ایس او پیز بھی تیار کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسکولز کھولے جائیں گے۔ کئی تجاویز آ رہی ہیں، جو مجھے ذاتی طور پہ تجویز پسند ہے وہ تو یہ ہے کہ کلاس کو ڈیوائڈ کر دیں 2 حصوں میں، ایک حصہ ایک دن آئے، دوسرا حصہ دوسرے دن آئے، تاکہ ذرا بچے کھل کے بیٹھ سکیں۔ سو ایک تو یہ ہے کہ ڈینسٹی کو کم کرنا ضروری ہے، دوسرا یہ کہ جو کوئی سمپل ہائیجین ہے اس کی طرف کوئی توجہ دیں، کوئی ہاتھ دھونا، کوئی یہ وہ ماسک پہننا بہت ضروری ہے۔ سو اس کی طرف توجہ، اور ماسک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بازار سے خریدا جائے، کسی بھی 2 کپڑے لے کے ان کو ماسک کے طور پہ پہنا جا سکتا ہے، اور روز ان کو دھویا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ ہائیجین کے کچھ کوشچنز ہیں۔ ایف ایس سی اور یہ جو جن کے بورڈ کے ایگزامز ہیں ان کی طرف سے مجھے اوور ویلمنگ یہ سوال آپ کے لیے آیا ہے کہ کیا پھر جو آگے ان کے بورڈ کے امتحان ہیں وہ لیٹ لیے جائیں گے یا پھر سلیبس ریڈیوس کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، اس کے اندر جو تو پچھلے امتحانات تھے وہ تو ہم نے ملتوی کر دیے تھے، اور ملتوی کر کے ہم نے تقریباً سارے بچوں کو پاس کر دیا تھا۔ اس میں کچھ بچے رہ گئے ہیں جنہوں نے اپنے گریڈ امپروو کرنے ہیں، یا جو کمپوزٹ امتحان یعنی کہ 11ویں 12ویں کا اکٹھے دے رہے تھے، ان کے لیے ہم ایک اسپیشل ایگزام کر رہے ہیں۔ وہ اتنے خوش نہیں ہیں اس پہ، لیکن اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ جہاں تک یہ جو ابھی آ رہا ہے سیمیسٹر، اس میں زیادہ چانسز، اور جو مجھے اوپینین مختلف جگہ سے نظر آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کو کورس جو ہے اس کو کم کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، میری اپنی اگر آپ ذاتی رائے میں ہمیں محنت کرنی پڑے گی، لیکن اگر کوئی ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام ٹائپ چیز بنا لی جائے تو تاکہ وہ سارا کورس ایک سمرائز طریقے سے کور ہو جائے، لیکن بہرحال ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، یا کورس کو کم کرنا پڑے گا۔ بڑھانے کا ٹائم ٹیبل اس کو بڑھانے کا مشکل یہ ہے کہ جو سارا امتحانوں کا شیڈول ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔